الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم صدر صاحب، میرے عزیز جناب سلمان صاحب، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اس مجلس میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رجوع الی الاسلام۔ رجوع الی الاسلام، کیوں اور کیسے؟ اور اس موضوع پر آپ آلریڈی سلمان صاحب سے جو ہے مخاطب ہو چکے ہیں اور وہ خطاب کر چکے ہیں، اور مجھے بھی اسی موضوع کے تحت آپ کے سامنے جو ہے وہ بات رکھنا ہے۔ کافی ڈیٹیل میں سلمان صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے، انٹروڈکشن بھی دے دیا ہے۔ رجوع کہاں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے؟ عام طور پر دیکھیے، جب شوہر اپنی بیوی سے خفا ہوتا ہے یا بیوی نافرمان ہے، بیوی لائل نہیں ہے، اور شوہر اور بیوی کے درمیان جب بنتی نہیں ہے اور شوہر اس سے ناراض ہے، تو اس کا جو آخری جو انجام جسے ہم کہتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ طلاق جو ہے وہ دیتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے رہتے ہیں اس کے پاس، کس چیز کے لیے؟ جی، رجوع کے لیے۔ تو شوہر کے پاس 3 مہینے رہتے ہیں کہ ان 3 مہینوں کے درمیان وہ عورت کو، تھوڑا ہمنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، اگر بیس کم کر دیں تو آواز ایکو ہو رہی ہے۔ تو 3 مہینوں کے دوران اگر شوہر چاہے تو اپنی وائف سے، اپنی بیوی سے، اپنی اہلیہ سے رجوع کر سکتا ہے، اسے واپس لے سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے گزر گئے تو کیا ہوگا؟ طلاق صادر ہو جائے گی۔ اس عنوان پر آج لیکچر ہے، رجوع الی الاسلام۔ یہ اس لیکچر کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ رجوع کی گنجائش باقی ہے، یعنی مسلمان کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ واپس اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ تو یعنی الحمدللہ رجوع کی جو گنجائش ہے وہ باقی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے، انسان یعنی میں، آپ، ہم سب، انسان کو انسان اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ انسان اور اللہ کے درمیان جو عہد تھا، جو معاہدہ تھا، وہ بھول گیا ہے۔ وہ لفظ انسان آتا ہے نسیہ سے، یعنی کہ ون ہو forgets، جو بھول جائے۔ تو اللہ اور اس کے درمیان جو عہد تھا، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دلایا ہے، انسان وہ بھول گیا ہے، تو اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید کا ایک نام ہے الذکر، یعنی ریمائنڈر، یاد دہانی کرانے والی کتاب۔
آپ کو یاد دلانے والی کتاب کہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان، آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان جو عہد تھا اس کو یاد دلانے والی کتاب. تو اسلام کی طرف رجوع ہمیں کرنا ہے، اور اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ غفلت میں ہے، یا تو وہ بھول گئے ہیں، کیونکہ انسان کا معنی ہی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، اس کو یاد دلانا پڑے گا، اور اسی یاد دلانے کے تحت یہ لیکچر جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے. امام شافعی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی پورا قرآن مجید بھی نازل نہ کرتا اور صرف سورۃ العصر نازل کر دیتا، سورۃ العصر جو کہ سورت نمبر 103 ہے اور کافی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے، تو امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن بھی نازل نہ کرتا اور صرف سورۃ العصر نازل کر دیتا تو یہ مسلمانوں کے نجات کے لیے کافی ہوتی. یعنی ہمیں کامیابی کے لیے اگر سورۃ العصر وہ کہتے ہیں، ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ سورۃ العصر اور پورا قرآن مجید، یعنی پورا قرآن مجید جو ہے وہ سورۃ العصر کی کیا ہے؟ تفسیر ہے، ایلیبوریشن ہے، اس کا ایکسپلینیشن ہے اس کا. اور سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے لوگوں کو صبر کی تلقین کی. یہ ہے سورۃ العصر. ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ ایک انسان ڈوب رہا ہے پانی میں اور وہ بے ہوش ہے، ہوش میں نہیں ہے، اور وہ پانی میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈوب رہا ہے. بے ہوشی میں بھی انسان پانی میں ڈوبتا ہے. اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں ڈوب رہا ہوں. غفلت میں تھا، وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا. جیسے ہی اسے ہوش آیا تو اس کو احساس ہو گیا، اس کو ریئلائز ہو گیا کہ وہ ڈوب رہا ہے. تو کیا کرے گا؟ وہ واپس بے ہوشی کی حالت میں، غفلت میں چلا جائے گا؟ بتائیے آپ، کر سکتا ہے ایسا کہ ارے اتنی اچھی لائف، اتنا اچھا سوچ رہا تھا میں، کہاں تھا، کہاں میری زندگی تھی، چلو واپس وہیں چلا جاتا ہوں. ہاں، ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ. ہو سکتا ہے کئی لوگ سو جائیں واپس، اور جو سو جائیں گے کیا وہ کسی کو بلیم کر سکتے ہیں، کسی کو الزام دے سکتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میں ڈوب گیا؟ نہیں، وہ خود ذمہ دار ہوں گے اپنے ڈوبنے کے. تو اب اسے احساس ہو گیا کہ وہ ڈوب رہا ہے. اب جیسے ہی اسے احساس ہوگا کہ ڈوب رہا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ ہاتھ پیر مارے گا کہ نہیں؟ تیرنا آئے گا تو تیرنے کی کوشش کرے گا، تیرنا نہیں آئے گا تو ہاتھ پیر مار کے اوپر آنے کی، پانی کے اوپر آنے کی کوشش کرے گا. ایک بار کوشش کرے گا اوپر آ کے، واپس اگر نیچے جائے گا پھر آنے کی کوشش کرے گا اوپر. اسی طرح بچنا چاہے گا. اور ہوا کیا کہ وہ پانی کے اوپر آ گیا، اور دیکھتا کیا ہے کہ جیسے ہی پانی کے اوپر آیا واپس سے کسی نے اس کو کھینچ لیا نیچے، پوری طرح اوپر نہیں آ پایا. تو اس کو احساس ہوا کہ اس کی ٹانگ جو ہے وہ اس کے دوست کی ٹانگ سے بندھی ہوئی ہے، اور اس کا دوست سو رہا ہے، وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے اندر. اس کی ٹانگ زنجیر سے اپنے دوست کی ٹانگ سے جو ہے جڑی ہوئی ہے. اب واپس بچ سکتا ہے کیا وہ؟ اب کیا کرے گا؟ وہ واپس جاتا ہے، اپنے دوست کو جھنجھوڑتا ہے، اٹھاتا ہے اسے، کہتا ہے اٹھو، تم ڈوب رہے ہو اور تمہاری وجہ سے میں ڈوب رہا ہوں. میں جو ہے میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا اگر تم نہیں اٹھے تو. اس کا دوست اٹھتا ہے، ایسا آنکھیں کھولتا ہے، کیا ہوا؟ میں ڈوب رہا ہوں. میں ارے کیوں اٹھائے، میں واپس سو جاتا ہوں. ارے نہیں، اٹھو، ہمیں بچنا ہے، تم ڈوب رہے ہو. اور وہ اٹھتا ہے اور اس کو لے کر وہ واپس آنا چاہتا ہے. دیکھتا ہے کہ
اس کی دوسری ٹانگ جو ہے وہ اس کے والد صاحب سے بندھی ہوئی ہے، اس کے دوست کی ٹانگ جو ہے وہ اس کے فلاں ٹیچر سے بندھی ہوئی ہے، فلاں نیبر سے، پڑوسی سے بندھی ہوئی ہے. سب ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، ویک اپ کر رہے ہیں سب کو ایک دوسرے کو. بڑا مشکل کام ہے. تو یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے دی، یہ ایکچولی سورۃ العصر کو سمجھانے کی مثال تھی کہ جب آدمی جاگا اور اسے احساس ہوا کہ وہ ڈوب رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ اسے احساس ہو گیا کہ وہ خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، اس کو احساس ہو گیا ہے وہ ڈوب رہا ہے. اس نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیے، اوپر آنے کی کوشش کی. یہ کیا ہے؟ سوئمنگ. یہ ہے عمل الصالح. کیا ہے یہ؟ نیک عمل. اور جب پتہ چلا کہ وہ اس کا زندہ ہونا کسی اور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی کامیابی کسی اور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس نے دوسروں کو بھی اٹھانا شروع کیا. یہ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق. اور کتنے لوگوں کو اٹھائے گا؟ کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا، کوئی ارے اٹھو، جاگو، چلو بھاگو، ہم نکل سکتے ہیں یہاں سے، بچ سکتے ہیں یہاں سے. کوئی ڈرائیو کر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. بار بار آپ کو لوگوں کو اٹھانا پڑے گا، بار بار جد و جہد میں لگنا پڑے گا. تو یہ کیا ہے؟ آپ تھک جائیں گے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وتواصوا بالصبر. صبر کی بھی ضرورت پڑے گی آپ کو. تو انسان کو رجوع الی الاسلام کرنے کے لیے، اسلام کی طرف پلٹنے کے لیے صرف اس کا پلٹنا کافی نہیں ہے، صرف آپ اللہ کی طرف راغب ہو گئے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں ان کو بھی بچانے کی کوشش کرنا ہے. آپ کو خود بھی اچھے عمل کرنا ہے، سوئمنگ کرنا ہے، دوسروں کو بھی سکھانا، تو بھی سیکھ لے سوئمنگ، تو بھی آ جا، تو بھی بچ سکتا ہے. تو یہ جو ہے رجوع الی الاسلام اکیلے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو سب کو لے کر، کیونکہ ہمارا سیلویشن، ہماری نجات جو ہے وہ صرف اکیلا آدمی چاہے کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لے اور بچ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. دعوت بھی فرض ہے، وتواصوا بالحق بھی ضروری ہے. کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک چیز بھی مسنگ ہے، یعنی آپ کے پاس ایمان ہے لیکن عمل الصالح نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان ہے، عمل الصالح ہے، لیکن وتواصوا بالحق نہیں ہے، آپ لوگوں کو حق کی طرف نہیں بلاتے، تو آپ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. تو چاروں چیزیں، ایمان، عمل الصالح، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، یہ چاروں جو ہیں وہ ضروری ہیں انسان کے لیے کہ اگر اس کو نجات پانا ہے آخرت میں، کامیاب ہونا ہے اس کو آخرت میں، تو ان چاروں چیزوں پر توجہ دینا ہمارے لیے ضروری ہے اگر ہمیں اسلام کی طرف لوٹنا ہے، پلٹنا ہے، رجوع ہونا ہے. لیکن ہم لوگ پھر بھی غفلت میں رہتے ہیں مسلمان، اور مسلمانوں کی آپ حالت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی دنیا میں، ہم اپنی دوسری لغویات میں، اپنے کریئر میں، اپنی ایجوکیشن میں، کمانے میں، فیملی ٹائز میں، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے محنت کرنے میں ہم اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس میں کھپا دیتے ہیں اور صرف کر دیتے ہیں کہ ہمیں اسلام کی طرف لوٹنے کا وقت ہی نہیں ملتا. بلکہ کئی مسلمان تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سب بھی ضروری ہے، لیکن آپ اللہ کی طرف بھی تو آئیے، آپ رجوع بھی تو کریے اللہ کی طرف، اسلام کی طرف. تو وہ کہتے ہیں کہ ارے اللہ تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ معاف کر دے گا. ارے ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا نا، ہم نے ایمان تو ہے نا ہمارے اندر، اور حدیث تم کو یاد نہیں ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے نہیں کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت اس کی.
تو الحمدللہ ہم تو کہہ ہی رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کون سا ایسا مسلمان ہے بتائیے یہاں پر یہ اس کے باہر کوئی ایسا مسلمان ہے جو کہے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ, میں نہیں مانتا لا الہ الا اللہ میں. تو اس لیے باقی چیزیں دیکھ لیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا نا بھائی, بس الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے, بچ جائیں گے, ہو جائے گا بیڑا پار. ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. نکاح ہوتا ہے, نکاح, ہم نے طلاق کی بات کر لی, نکاح پہ بھی آتے ہیں. جب نکاح ہوتا ہے تو قاضی صاحب کیا کہتے ہیں, بھائی فلاں فلاں لڑکی سے اتنا اتنا مہر, کیا آپ نے نکاح قبول کیا؟ کیا کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں ارے بولیے, نکاح ہو نہیں جائے گا آپ کا. تو کیا آپ نے نکاح قبول کیا؟ لیکن ہاں قبول کیا, نکاح ہو جاتا ہے. کچھ دن گزر جاتے ہیں, بیوی آتی ہے, کہتی دیکھیے میں جتنے کپڑے لائی تھی مائکے سے وہ سارے پہن لیے, تنگ بھی ہو گئے, کچھ نیا کپڑا لینا ہے. نیا کپڑا لینا ہے؟ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا میں نے نکاح قبول کیا, یہ کپڑے کی بات کہاں سے آ گئی؟ بیوی پریشان ہے. تھوڑے دن بعد آتی ہے, کہتی دیکھیے سارا راشن پانی گھر میں جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے. کھانا پینا جا کر اپنے باپ سے مانگو, میں نے تو کہا تھا میں نے نکاح قبول کیا, بس میں نے کھانے پینے کی بات کہاں کی تھی؟ یہ کب کہا تھا کہ تمہیں کھلاؤں گا پلاؤں گا؟ تو ہماری مثال بھی ایسی ہی ہے. جیسے ہی آپ نے کہا کہ میں نے نکاح قبول کیا, میں نے آپ کو اپنے نکاح میں لیا, تو اس عورت کی ساری ذمہ داریاں, آپ سمجھ رہے ہیں, اس کے کھانے کی, پینے کی, رہنے کی, لاجنگ, بورڈنگ, کلودنگ, ساری ذمہ داریاں اپنے آپ بائی ڈیفالٹ آدمی کے اوپر کیا ہو جاتی ہیں؟ عائد ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے جیسے ہی ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی بھیجا اپنے نبی کے ذریعے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے, جس کو ہم کہتے ہیں سنت یا قرآن مجید یا حدیث, وہ ساری چیزیں ہم پر اپنے آپ کیا ہو جاتی ہیں؟ عائد ہو جاتی ہیں. تو صرف اور صرف یہ کہہ دینا کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ الحمدللہ ہم بچ جائیں گے, سیف ہو جائیں گے, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ کو ایکسپریس کرنا پڑے گا, آپ کو اس کا اظہار کرنا پڑے گا, آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا پڑے گا, اس پر عمل کرنا پڑے گا. کیونکہ ایمان صرف دل میں ہونا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ آپ کے لمز کے ذریعے, آپ کے جو اعضاء ہیں اس کے ذریعے آپ کو اس ایمان کا اظہار کرنا پڑے گا. تو ایمان کے ساتھ عمل الصالح جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو رجوع الی الاسلام کیوں؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے, انسان کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. صرف یاد دلانا ہی کافی نہیں ہے, کیونکہ ہم صرف خود اسلام کی طرف, اسلام پر چلنے لگیں یہ بھی کافی نہیں ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم سارے لوگوں کو یاد دلائیں, سارے لوگوں کو لے کر آئیں اپنی طرف, اسلام کی طرف, ان کو بھی پلٹائیں اسلام کی طرف. اور صرف ایمان ہونا یا لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ بھی کافی نہیں ہے, بلکہ ہمیں ہر چیز پر جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیپیسٹی دی ہے, ایبلٹی دی ہے, ہمیں اس پر چلنا پڑے گا, اس کی کوشش کرنا پڑے گی اسلام پر چلنے کی, مکمل اسلام پر. قاری ہمارے اسکول کے ماشاءاللہ ایک بہت ہی ینگ قاری نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ, مکمل طور پر. تو یہ صرف ہم چاہیں پارشلی مسلم ہو جائیں, یا ہم دیکھو جو ہمیں چیز اچھی لگتی ہے بس اسی پہ عمل کر لیں ہم, تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں چلے گی. ہاں تو ہم اپنی مرضی کے مطابق, یہود کیا کرتے تھے, بعض چیزوں پر ایمان لاتے تھے, بعض کو ریجیکٹ کرتے تھے. مسلمانوں کا بھی آج دیکھیں گے اگر حال تو یہی ہے کہ ہم جو ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں, جو ہمیں اچھی لگتی ہیں, ان پر ماشاءاللہ خوب عمل کرتے ہیں, اور جو چیزیں ہمیں اسلام کی تھوڑی سی نہیں سمجھ میں آتی, یا ہمارے مطابق نہیں ہیں, یا ہمارے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتی, تو ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے.
تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نہیں چلے گا. اور ایمان ہونا ہمارے اندر، دیکھیے یہ بہت بڑی چیز ہے. ایمان ہوتا ہے جب ہمیں اللہ پر یقین ہے، اللہ پر اعتماد ہے، عقیدہ ہے ہمارا، تو اس کے جو فوائد ہوتے ہیں ان کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، وہ دکھائی دیتے ہیں آپ کو. میں آپ کے سامنے دو مثالیں رکھتا ہوں، ایک غیر مسلم کی اور ایک مسلمان کی. ایک غیر مسلم تھا جرمنی کا، اور یہ بہت بڑا بلینئر تھا. کیا تھا؟ بلینئر. تو یہ جو جرمنی کا بلینئر تھا، 2000، یہ فوربس جو میگزین نکلتی ہے، FORBES، فوربس نام سنا ہوگا آپ نے. فوربس میگزین میں یہ 94th richest man of the year تھا ایک زمانے میں. اس کی عمر تھی 74 سال. 94th richest man in the world in that year. اس سال 94 نمبر پر اس کی پوزیشن تھی. 2008 میں امریکہ میں اکانومک میلٹ ڈاؤن ہوا. سمجھ رہے ہیں اکانومک میلٹ ڈاؤن؟ 2008 میں امریکن اکانومی آج بھی اس میلٹ ڈاؤن سے باہر نہیں آ پائی ہے. کوشش کر رہی ہے آنے کی، لیکن ابھی تک آ نہیں پائی ہے. وہ جو سودی نظام تھا اس کی وجہ سے پوری اکانومی جو ہے وہ بیٹھ گئی تھی. تو اس شخص کا بہت بڑا انویسٹمنٹ تھا امریکہ میں، جرمن تھا، اور اس اکانومک میلٹ ڈاؤن میں 2 دن میں اس کا جو ایسٹ تھا وہ تھا $14 بلین. کتنا تھا؟ $14 بلین. 2 دن کے اندر کہا جاتا ہے کہ وہ $2 بلین چلے گئے اس کے. پوری زندگی 74 سال لگا دیے اس نے $14 بلین اکٹھا کرنے میں. اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں $2 بلین لے لیے. خلاص برداشت نہیں کر پایا، اور 74 سال کی عمر میں اس نے سوسائڈ کر لیا. یہ نیوز ہے، CNN پہ، BBC پہ، آپ صرف سرچ ماریں گے تو مل جائے گی. آپ سوسائڈ کر لیا. عمر کتنی تھی؟ 74. 2 بلین ہی کم ہوئے تھے. کتنا جیتا بیچارہ؟ ہاں، ارے ہمیں دے کے چلا جاتا. تو صرف $2 بلین 2 دن میں ختم ہو گیا اس کی. وہ برداشت ہی نہیں کر پایا، سوسائڈ کر لیا اس نے، اور 74 سال کی عمر میں سوسائڈ کیا. بتائیے یہ عمر ہوتی ہے سوسائڈ کرنے کی؟ تو اس کے لیے یہ دنیا جو تھی وہ الٹیمیٹ تھی، یعنی جو کچھ ہے سب یہی ہے. یہاں ہار گیا، اب کیا فائدہ؟ نہیں بیئر کر پایا. ایمان، تعلق، اللہ سے جو تعلق تھا اس کا ویک تھا. وہیں ایک مثال اور آپ کے سامنے دیتا ہوں، ایک مسلمان کی. نالینڈز، امریکہ میں ایک جگہ ہے نالینڈز. نالینڈز جو ہے وہ بالکل سمندر کے کنارے ہے. تو یہ جو فیملی تھی ان کا کارز کا بزنس تھا، مسلمان فیملی تھی، کارز کا بزنس تھا، کارز، اور سب ٹاپ اینڈ کارز، مرسیڈیز، لیگزس، BMW، مے بیک، اور 100 سے زیادہ کاریں تھیں ان کے پاس. کتنی؟ 100 سے زیادہ کاریں اون کرتے تھے اور اس کو بیچتے تھے، خریدتے تھے. یہ ان کا کاروبار تھا. دیور ملینئرز تھے، اور سودی کام نہیں کرتے تھے. جو کچھ بھی پیمنٹ ہوتا تھا سب کائے سے کرتے تھے؟ کیش. سود کا کوئی چکر نہیں تھا. ماشاءاللہ پریکٹسنگ مسلمز. لیکن کیا ہوا 2009 کے آس پاس؟ کٹرینا جانتے ہیں؟ ہاں، ارے طوفان کی بات کر رہا ہوں میں. کٹرینا طوفان ہے، طوفان دوسرے طوفان سے کم خطرناک ہے. دوسرا جو کٹرینا ہے وہ بڑا طوفان ہے. تو ہم جس طوفان کی بات کر رہے، کٹرینا، امریکہ میں کٹرینا آیا، اور وہ نالینڈز ان کا جو گھر تھا وہ بالکل سمندر کے کنارے تھا، سی فیس تھا.
اور اس طوفان میں پورا کا پورا گھر بنگلو جو تھا ان کا وہ اجڑ گیا. جتنی 100 سے زیادہ جو کاریں تھیں ساری کی ساری کاریں نیست و نابود ہو گئیں. صرف ایک کار بچی, لیکزس, ایک کار. امریکہ کے ایک عالم تھے, انہوں نے جب یہ نیوز سنی تو انہوں نے کہا میں ملنے جاؤں گا ان سے. وہ نیوزیلینڈ پہنچے. نیوزیلینڈ پہنچنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے اس شخص کو جو جس طرح کا لائف سٹائل میں اس کا دیکھ چکا تھا, اس کے بعد جب میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ اور اس کا بیٹا لیکزس میں they were selling pizzas, لیکزس میں پیزا بیچ رہے تھے وہ لوگ, ملینئرز. انہوں نے کہا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ جس طرح کی زندگی وہ لوگ گزار رہے تھے اس کا موازنہ جب انہوں نے کیا جو ابھی وہ لیکزس میں پیزا بیچ رہے تھے, یعنی میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا. پھر میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا کیا حال ہے اب؟ تو اس شخص نے کہا الحمدللہ. اس کا پہلے ہم اتنے کاروبار میں بزی رہتے تھے, کئی بار ہماری جماعت سے نماز نہیں ہو پاتی تھی. الحمدللہ آج جماعت میں نماز پڑھتے ہیں. پہلے ہم اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے پاتے تھے, بچوں کے ساتھ کھیل نہیں پاتے تھے. آج اللہ نے ہمیں اتنا وقت دے دیا کہ ہم بیوی کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اور بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. پہلے ہم اتنے مصروف رہتے تھے, آج الحمدللہ اللہ نے ہمارے پلیٹ پہ کھانا ہے آج بھی, اور سر پر چھت ہے. کار تو ہے ہمارے پاس, اللہ نے ایک کار تو بچا رکھی الحمدللہ. اسے کہتے ہیں کیا؟ ایمان. تو پیشنس, صبر جو ہے اٹ از این ایکسپریشن آف ایمان, اٹ از این ایکسپریشن آف توحید, اٹ از این ایکسپریشن آف توحید الربوبیہ. اگر کسی آدمی کا آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس کا توحید الربوبیہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کو رب ماننے میں اس کا کتنا ایمان ہے, کتنا اس کا کیا معیار کیا ہے اس کا, تو اس کا معیار ہوگا صبر, کہ وہ مشکل حالات میں اس کے کیا حال ہوتا ہے. مشکل حالات میں وہ کیا کرتا ہے, جب اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, کیلامیٹیز آتی ہیں, ایڈورسٹیز آتی ہیں, تو ان حالات میں وہ کیا کرتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, میری بیوی چلی گئی, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میرے بچے کی طبیعت خراب ہے. میری بیوی, میری ماں, میرا بچہ, یہ کہاں سے آئی چیز؟ Who gave you? کس نے دیا, کس نے تھا تم کو؟ تمہاری کہاں سے ہو گئی وہ؟ جس نے دیا تھا اس نے لے لی. ارے ہم خود اپنے نہیں ہیں, ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہم پلٹ کے جائیں گے. رجوع الی الاسلام. تو جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہماری چیزیں ہیں, یہ میری کار ہے, میری یہ ہے, میری وہ ہے, تو پھر بڑا افسوس ہوگا آپ کو. لیکن جب ہم نے یہ کانسیپٹ بٹھایا اپنے اندر کہ یہ ساری چیزیں جو مجھے دی گئی ہیں یہ سب اللہ نے دی ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں. جس کی چیز ہوتی ہے وہ واپس لے لیتا ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ چیز تو اسی کی تھی, آپ کی تھوڑی ہے, آپ تھوڑی کہیں سے بنا کے لائے تھے. تو یہ جو ہو گیا رجوع الی الاسلام. کیوں؟ اب ہم آتے ہیں رجوع الی الاسلام کیسے. رجوع الی الاسلام کیسے؟ کیوں ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ایمان ہوگا, اسلام کی طرف پلٹیں گے, تو ہم جتنی بھی مصیبتیں آج مسلمانوں پر آ رہی ہیں ان کو ہم بیئر کر سکتے ہیں. صبر کے ساتھ, استحکام کے ساتھ ہم اپنی جگہ پر جمے رہ سکتے ہیں. کیونکہ یہ ساری پریشانیاں آپ کو کفر تک لے کے جاتی ہیں. انسان کفر کرنے لگتا ہے کہ ارے اللہ کہاں ہے, وائی می. ہمارا سوال کیا ہوتا ہے, اے اللہ میں ہی کیوں؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہاں, وائی می. تم نہیں تو پھر کون؟ کیا تمہاری زندگی اتنی پرفیکٹ ہے؟ کیا تم اتنے اپنی زندگی میں تم نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں کیے؟ اتنی پرفیکٹ لائف تم نے جی ہے کیا کہ کوئی تمہارے پر مصیبت نہیں آنا چاہیے, کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے تمہاری طرف؟ ہاں, کوئی انسان ہے ایسا جو کہہ سکتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں؟
میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا. قرآن میں اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی یہ برائی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہوگی, دوسری وجہ اللہ تعالیٰ تمہارا ٹیسٹ لے رہا ہے, امتحان لے رہا ہے, تمہاری آزمائش ہے. یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ وہ تم کو آزما سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے. تو آزما بھی رہا ہے اللہ, سزا بھی ہے تمہارے لیے, سزا بھی ہو سکتی ہے یہ, کیونکہ ہم تو ایک دم پرفیکٹ تو ہے نہیں. کوئی بھی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ پرفیکٹ ہے. تو اگر کوئی پنشمنٹ آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی کلیمٹی آتی ہے, الحمدللہ اللہ سے ہم کہیں گے. مومن کے لیے تو دونوں, حدیث میں کیا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ عجیب مثال ہے مومن کی. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ صبر کرتا ہے. اور جب کوئی اچھائی اس پیش اللہ کی طرف سے کوئی اچھا ہوتا ہے اس کی زندگی میں, تو وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو دونوں ہی حالات میں مومن کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے. ون ون سچویشن ہے دونوں ہی حالت میں ہمارے لیے. تو ہم اس نان مسلم کی طرح خودکشی نہیں کریں گے, ہم کفریہ الفاظ نہیں بکیں گے. ہمارا ایمان ہے جو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور ہم وی آر پیشنٹ ود دیٹ, وی ہیو ٹو بی پیشنٹ ود دیٹ. رجوع الی الاسلام کیسے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگ کس طرح سے کہتے ہیں, بھائی جاؤ نماز پڑھو, آج روزہ ہے کہ نہیں ہے تمہارا؟ ہاں روزہ رکھو. ارے حج پیسہ اتنا آ گیا, حج کیا کہ نہیں کیا؟ حج کرو جا کے. اتنا پیسہ ہے تو زکوٰۃ بھی نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے؟ زکوٰۃ دو, صدقہ و خیرات کرو. تو یہ ایک عمومی جو مسلمانوں کا جو رد عمل ہے, جب وہ کسی دوسرے انسان کو اسلام کو پریکٹس کرتے ہوئے نہیں دیکھتے, یا ہم اپنی اولاد کو ہی جب تلقین کرتے ہیں, جب اس کو سمجھاتے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہی سب کہتے ہیں جا نماز, اب تو 10 سال کا ہو گیا, اب تو ماروں گا میں تجھے, نہیں نماز نہیں پڑھے گا تو نماز پڑھ, نماز پڑھ, نماز پڑھ. اچھی بات ہے الحمدللہ. لیکن اس مقام تک کیسے پہنچا جائے کہ انسان خود بخود جو ہے اپنی مرضی سے نماز پڑھنے لگے؟ اس مقام تک کیسے پہنچا جائے کہ انسان اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے؟ اس مقام تک کیسے پہنچا جائے کہ انسان صرف فرض روزہ ہی نہیں رکھے, بلکہ عاشورہ کا روزہ آنے والا ہے جو, اور جو جتنے بھی نفلی روزے ہیں وہ بھی رکھے اپنی مرضی سے. تو یہ رجوع الی الاسلام کیسے ہوگا؟ اس کے لیے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھیں گے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے نہیں, اس کو پہچانیں گے نہیں, اس کا تعارف جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا, تب تک آپ اس کی بات پر اپنے مرضی سے عمل کر لیں, مشکل ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی ہم صرف بتا دیتے ہیں اپنے بچے کو اللہ ہے, سات آسمان کے اوپر ہے اللہ, لیکن وہ اللہ کیا ہے, کیسا ہے, اس کا کیا تعارف ہے, وہ عقیدہ, وہ چیزیں جب ہم اپنے بچے کے دل و دماغ میں بیٹھائیں گے, تو ہم اس کی بڑائی, اس کی عظمت, اس کا بالا تر ہونا, یہ ساری چیزیں جب بچے کے ذہن میں یا مسلمان کے ذہن میں آئے گی, تب وہ سمجھے گا. جب ہم کسی ڈاکٹر کو مان لیں گے کہ ہی از دا بیسٹ ڈاکٹر, یہ دنیا کا سب سے بہترین ڈاکٹر ہے, اگر ہم نے یہ مان لیا تو ہم اس کی بات مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اگر کرسچن برنارڈ جس نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا تھا, ہم نے مان لیا ہی از دا بیسٹ ہارٹ اسپیشلسٹ, تو جب اگر ہمارے کسی قریبی رشتہ دار کو ہارٹ اٹیک آئے گا, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, تو ہم کیا کریں گے؟ کس کی بات مانیں گے بھائی؟ بیسٹ ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات مانیں گے کہ نہیں؟ تو اسی طرح جب ہم یہ مان لیں کہ اللہ کیا ہے, اللہ ہے کون, یہ ہمارے دل میں آ گیا, ہم اللہ کو پہچاننے لگے, اس کا تعارف ہو گیا اگر ہمیں, تو انشاءاللہ اللہ کی بات ماننا ہمارے لیے کمپیریٹیولی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. یقیناً مسلمان اپنے ابا کے کہنے پر, اپنی اماں کے کہنے پر نماز بھی پڑھنے لگتے ہیں, ان کی ہیبٹ میں آ جاتی ہے وہ چیز, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چیز پرماننٹ نہ رہے, ٹیمپرری رہے. تو اس چیز کو پرماننٹ بنانے کے لیے
ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے اللہ کو پہچانیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نماز فرض کی. کتنی وقت کی نماز؟ 5 وقت. اور اس 5 وقت کی نماز میں ہم سب سے زیادہ کیا پڑھتے ہیں بتائیے آپ؟ ہاں، سورۃ الفاتحہ. 5 وقت کی نماز میں سب سے زیادہ تلاوت، اگر ہم بچے کو نیند میں سے بھی اٹھا کے کہیں گے سورۃ الفاتحہ پڑھ، تو وہ 100 میل پرتی گھنٹہ کی رفتار سے سورۃ الفاتحہ پڑھ لے گا. ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے، ہر مسلمان جانتا ہے. اور بنا سورۃ فاتحہ کے تو نماز وہ رکعت ہی نہیں ہوگی. اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو رکعت ہی نہیں. تو سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا تعارف پیش کر رہا ہے، بار بار ہمیں یاد دلایا جاتا ہے. تھوڑا سا ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تاکہ ہمارے لیے رجوع الی الاسلام جو ہے وہ آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس رب کی جس نے سارے عالمین کو پیدا کیا، جو سارے عالمین کا رب ہے. رب کو سمجھانے کے لیے 5 الفاظ آتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں ایک لفظ جو رب ہے اس کو سمجھانے کے لیے 5 الفاظ آتے ہیں. پہلا مالک، سید، مربی، منعم، اور 5واں لفظ ہے قیم. مالک، دوسرا کیا ہے؟ سید، تیسرا مربی، چوتھا منعم، اور 5واں قیم. مالک کسے کہتے ہیں؟ مالک اونر. سید کہتے ہیں انچارج کو، جو کسی چیز کا انچارج ہو. پھر مربی کہتے ہیں کیئر ٹیکر کو، یعنی جو آپ کو پال رہا ہو، آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہو، آپ کا خیال رکھ رہا ہو. اور منعم کہتے ہیں تحفہ دینے والے کو. اور قیم کہتے ہیں مینٹینر کو، پالنے والے کو، آپ کو جو زندہ رکھے ہوئے، مینٹین کرے ہوئے، اس کو کہتے ہیں قیم. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے. ہم لوگ بھی ہیں مالک، ہم لوگ بھی اون کرتے ہیں چیزیں. لیکن کیا ہم ایبسلیوٹ مالک ہیں کسی چیز کے؟ نہیں. دیکھیے ہماری کار ہے، ہم کار کے مالک ہیں کہ نہیں؟ کار کے مالک ہیں ہم. کیا ہم اپنی کار کی نمبر پلیٹ گھما کے لگا سکتے ہیں؟ ہاں، نہیں لگا سکتے. مالک تو ہیں، لیکن مالک تو ہیں. اور کئی بار ہم مالک ہوتے ہیں کسی چیز کے، لیکن ہم اس کی مکمل دیکھ بھال کر رہے ہیں اس چیز کی، ہر اس چیز کی جس کی ہم مالک ہیں. آپ دیکھیے ہمارے گھر، اگر اپنے گھر جائیں گے آپ، تو کئی چیزیں ایسی پڑی ہوں گی جو ہماری ملکیت میں آتی ہیں، لیکن ہم اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. کئی پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں الماری کے اندر، دیکھ بھال کرتے ہیں اس کی. 1980s کا VCR مل جائے گا کسی کے گھر میں، دھول چڑھ رہی ہے اس کے اوپر. کئی لوگوں کے گھروں میں تو قرآن مجید کے اوپر بھی دھول چڑھ رہی ہے. تو ہم اس چیز کے مالک ہیں، لیکن ہم اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہے. ہر اس چیز کی ہم دیکھ بھال نہیں کر رہے جس کے ہم مالک ہیں. تو ہم مالک ہیں لیکن مکمل طور پر مالک نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مکمل طور پر ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ ہر چیز کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے مکمل طور پر. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے اس کی وہ دیکھ بھال کر رہا ہے. اور جہاں تک تحفہ دینے کی بات ہے، آپ کی بھی شادیاں ہوتی ہوں گی، الہ آباد میں شادیاں ہوتی ہیں. میں نے طلاق سے بات شروع کی تھی اس لیے تھوڑا. تو شادیاں جب ہوتی ہیں تو لفافے بھی آتے ہوں گے. ہاں آتے ہیں جی. تو لفافہ کھول کے ہم کبھی کسی نے لفافہ دیا، نے کھولا ہے 100 روپے، ارے تجھ کو تو 200 دینا چاہیے، ایسا کبھی بولتا ہے کوئی؟ ارے 100 روپے جو مل گیا الحمدللہ، 100 تو آئے،
کھایا اس نے 10 کی فیملی لے کے آیا تھا, سوئی دے کے گیا. بہرحال تو جب یہ جو 100 روپے ہیں یہ گفٹ ہے ایک طرح کا. جب گفٹ جب ملتا ہے تو گفٹ میں ہم یہ سب نہیں ہوتا کہ اتنا کیوں دیا اتنا کیوں دیا. گفٹ تو گفٹ ہے. ہمارا باس جو ہم کو سیلری دیتا ہے تو وہ تحفہ نہیں ہے, وی ارن اٹ. ہم نے 1 مہینہ پوری محنت کی ہے, ہمارا حق بنتا ہے ہماری سیلری دو ہمیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہی از گیور آف گفٹس, تحفہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو کچھ لوگوں کے پاس 5 انگلیاں ہیں, کسی کے پاس 4 ہے, کسی کو 2 ٹانگیں دی ہیں تو کسی کو 1 دی ہے, کوئی دیکھ نہیں سکتا تو کوئی سن نہیں سکتا, کسی کو پیسہ دیا ہے تو کسی کو نہیں دیا, کسی کو ماں باپ دونوں دے دیے تو کسی کی ماں نہیں ہے, کسی کا باپ نہیں ہے. لیکن اللہ نے جو بھی ہمیں دیا وہ کیا ہے؟ گفٹ ہے, گفٹ. شکایت نہیں کر سکتے آپ گفٹ میں, ارے مجھے یہ کیوں دیا, فلاں کیوں نہیں دیا, یہ کیوں نہیں دیا, وہ کیوں نہیں دیا, ارے مجھے غریب گھر میں پیدا کر دیا آپ نے. ارے جو کچھ دیا وہ سب کیا ہے تمہارے لیے؟ تحفہ ہے, تحفہ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مینٹینر ہے. ہم سانس لے رہے ہیں, اگلی سانس ہم لے پائیں گے کہ نہیں لے پائیں گے, وہ سب اللہ کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. کب اللہ روح قبض کر لے ہماری, کب ہماری زندگی ختم ہو جائے, یہ عارضی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں, تو وہ اللہ کے ہاتھ میں. ہی از دا ٹوٹل ایبسلیوٹ مینٹینر آف ہیومن بینگس. تو یہ تو رب ہو گیا. کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے الفاظ کے یعنی اس کے تعلق, اس کے ریلیشن میں کوئی دوسرا الفاظ ہوتا ہے. جیسے کہ ٹیچر ہے تو کیا ہوگا دوسرا الفاظ؟ اسٹوڈنٹ, ہے نا. پیرنٹس ہیں, دوسرا الفاظ چائلڈ, ہے نا. وائف ہے, دوسرا الفاظ وکٹم, ہاں ہسبینڈ, وکٹم, سوری, ہاں ہسبینڈ. تو ہر چیز کا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہر سب کا نہیں ملے گا آپ کو, کچھ کے الفاظ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس کے برعکس آپ کو اس کے تعلق, جیسے الحکیم ہے تو اس کا کوئی نہیں ہے دوسرا, لیکن اللہ اگر خالق ہے تو دوسری طرف کیا ہوگا؟ مخلوق. خالق, مخلوق. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو دوسرا لینے والا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ رب ہے تو دوسرا لفظ کیا ہوگا؟ عبد. اللہ رب ہے, ہم لوگ کیا ہے؟ عبد ہیں, عبد. ہم لوگ عبد ہیں. دنیا میں سب سے لولی, سب سے حقیر جو پوزیشن ہے, دیکھیے ایک تو ہوتا ہے مالک ہو گیا, پھر اس کے نیچے کلرک آئے گا, کلرک کے نیچے پیون آئے گا. عبد جو ہے, جس کا ترجمہ انگریزی میں جو قریب تر ترجمہ ہے وہ ہے سلیو, یعنی غلام. غلام جو ہے یہ سب سے بدترین, سب سے حقیر دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو اس سے نیچے کچھ نہیں ہوتا. ہوتا ہے کچھ اس سے نیچے؟ اب سلیو کے نیچے کچھ ہوتا ہے غلام کے نیچے؟ پیون بھی اس سے بہتر ہے, ہیلپر بھی اس سے بہتر ہے, لیکن غلام سب سے نیچے, ایک دم لولی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا چنا؟ رب, اور اپنے بندوں کے لیے عبد, سب سے نیچے. تو ہمارے لیے اندر ہیوملٹی ہونا چاہیے. ہم تو عبد ہیں اللہ کے, سلیو ہیں ہم اللہ کے. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے یہ سمجھ لیا, اگر کسی انسان نے, بلکہ اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا پورا جو مغز ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ جان لو کہ اللہ رب ہے اور تم کیا ہو؟ عبد ہو. اگر کسی انسان نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ رب ہے اور میں عبد ہوں تو اس کی پوری زندگی جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. یہ پورے قرآن مجید کا مغز ہے, مغز, ایسنس, جسٹ جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ مان لیں اور یہ جان لیں کہ اللہ رب ہے اور آپ کیا ہو؟ اس کے عبد ہو, اس کے سلیو ہو. اب کئی لوگ کیا ہوتا ہے عبد کا ترجمہ کر دیتے ہیں
سرونٹ یعنی میں عبداللہ ہوں، میں سرونٹ آف اللہ ہوں. سرونٹ آف اللہ صحیح ترجمہ نہیں ہے اس کا، کیونکہ سرونٹ جو ہے وہ صرف 8 گھنٹے کی ڈیوٹی رکھ دیتا ہے. ہاں، نوکر، اور جس کام کے لیے آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا وہی کام کرے گا وہ. جیسے آپ نے ڈرائیور ہے آپ کے گھر پہ، اب آپ ڈرائیور سے کہیں گے ذرا باتھ روم دھو دینا، دھوئے گا؟ نہیں دھوئے گا، منع کر دے گا. 8 گھنٹے کے بعد آپ بولیں گے میری بیوی کو شاپنگ جانا ہے ذرا لے کے چلے جانا، جائے گا؟ ریفیوز کر سکتا ہے، منع کر سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے لیکن منع بھی کر سکتا ہے، کیونکہ 8 گھنٹے کے بعد اس کی ڈیوٹی ختم. لیکن جو سلیو ہے، سلیو یعنی عبد جسے ہم کہتے ہیں، وہ تو 24 گھنٹے 24 آورز آپ کا غلام ہے. رات بے رات، صبح شام آپ کہو گے باتھ روم صاف کرو تو باتھ روم صاف کرے گا، آپ بولو کہ ہاتھ پیر دبا تو ہاتھ پیر بھی دبائے گا، بچوں کو چھوڑ کے آ تو بچوں کو چھوڑ کے بھی آئے گا، سو مت تو نہیں سوئے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے سلیو، 24 گھنٹے ہمہ وقت. لیکن دنیاوی جو تصور ہے سلیو کا، وہ جو تصور ہے دنیاوی وہ نیگیٹو ہے. یعنی یہ سلیو جو ہے یہ مجبوری میں بیچارہ سلیو ہے، مجبوری میں غلامی کر رہا ہے، یہ موقع ملے گا تو بھاگ جائے گا. لیکن اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو یہ رشتہ ہے سلیوری کا، یہ آؤٹ آف لو ہے، آؤٹ آف فری ول ہے. ہم اپنی مرضی سے اللہ کے سلیو بننا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اپنی اس غلامی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں. یہ آؤٹ آف لو ہے. یہ فرق ہے دنیا اور آخرت کی سلیوری میں، دنیاوی سلیوری میں اور اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جو تعلق ہے سلیوری کا اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دوسرا کیا آ گیا؟ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. دیکھیے رحمان جو ہے وہ آتا ہے لفظ رحم سے. رحم ہوتا ہے ماں کا رحم، ہوتا ہے ماں کا رحم. جب ماں کے کوکھ میں بچہ ہوتا ہے اس کوکھ کو کیا بولتے ہیں؟ رحم. ماں کی رحم میں بچہ ہوتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ بتائیے آپ. کرتی ہے. کیا بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ ماں اس سے محبت کر رہی ہے؟ نہیں جانتا. بچے کی پوری دنیا کیا ہے؟ وہ رحم ہے. اور اس کی پوری دنیا کو کون ٹیک کیئر کر رہا ہے؟ ماں. اگر کسی انسان کو آپ اٹیک کریں گے شاید وہ اپنی آنکھوں کو بچائے، اپنے سر کو بچائے، لیکن اگر کسی ماں کو جو پریگننٹ ہے اس کو اٹیک کریں گے سب سے پہلے کسے بچائے گی؟ اس کی کوکھ کو، اپنے بچے کو، کہ اس کو کچھ نہ ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ماں جتنی محبت کرتی ہے بچے سے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں؟ جنگ کے بعد ایک ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی اور بچہ نہیں مل رہا تھا. جنگ کے بعد ایسی حالت ہو جاتے ہیں کہ لوگ ملتے نہیں ہیں. وہ بچے کو ڈھونڈ رہی، جیسے ہی بچہ ملا اس نے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کو دودھ پلانے لگی. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو اس ماں کو، اپنے بچے کی اس کی جو محبت ہے اس کی شدت کو تم دیکھ رہے ہو، محسوس کر رہے ہو؟ بولے ہاں اللہ کے رسول. کیا تم کو لگتا ہے کہ یہ ماں اس بچے کو آگ میں جھونک دے گی؟ بولے قطعی نہیں، کبھی نہیں. بولا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے اس اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پنش کرنا نہیں چاہتا. اللہ کو کوئی مزہ نہیں آتا ہمیں پنش کرنے میں، ہمیں سزا دینے میں. اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے محبت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حدیث میں کہ یہ تو 100 میں سے ایک حصہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا 100 میں سے ایک حصہ ہے اس دنیا کے اندر، جس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان محبت ہے. اور ان میں عظیم ترین ہے ماں اور بیٹے کی محبت، ماں اور بچے کی. تو یہ اللہ کی رحمت کا 100 میں سے ایک حصہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ 99 اس کے جو 99 حصے ہیں وہ میں نے ریزرو کر رکھے ہیں آخرت کے لیے. الحمدللہ. اور رحمان میں شدت ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں آتش، عربی میں لفظ ہے آتش کہتے ہیں پیاسے کو. لیکن اگر آپ نے کہہ دیا عطشان تو یعنی وہ پیاس سے مر رہا ہے، اگر اس سے زیادہ پیاس ہوگی تو مر جائے گا. اسی طرح جوان یعنی بھوکا، اتنی اگر یہ جوان کہہ دیا آپ نے یعنی اس سے زیادہ بھوک لگے گی تو مر جائے گا. غاضب یا غضب اس کو ہم کہتے ہیں، غصہ کرنے والا.
غضبان کہہ دیا یعنی اس سے زیادہ اگر غصہ آئے گا تو پھٹ جائے گا وہ. تو اس لیے رحمان جو ہے یہ الٹیمیٹ ہے مرسی کا. رحمان اسی وزن پہ دیکھیے، اشان، غضبان، جوان، رحمان، یہ الٹیمیٹ ہے. اب رحمان کے تعلق سے 3 چیزیں آپ یاد رکھیے. 3 چیزیں ہیں جو رحمان کے تعلق سے ہیں. ایک تو اس کے اندر شدت پائی جاتی ہے، دوسری وہ ابھی ہو رہا ہے، رائٹ ناؤ، ابھی ہو رہا ہے وہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے. رحیم کے لیے 2 چیزیں یاد رکھیے، وہ پرماننٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ ضروری نہیں کہ ابھی ہو رہی ہے. رحمان کی 3 چیزیں ہیں، شدت ہے اس کے اندر، ابھی ہو رہا ہے، اور عارضی ہے، ٹیمپرری ہے. رحیم میں کیا ہے؟ رحیم میں پرماننٹ ہے، اور دوسری ضروری نہیں کہ ابھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میری وائف جو ہے، میری بیوی جو ہے وہ صابر ہے، بہت صابرہ ہے الحمدللہ. لیکن کیا وہ ابھی صابرہ ہے کہ نہیں؟ وہ ابھی صبر کر رہی ہے کہ نہیں؟ پتہ نہیں مجھے، اللہ عالم. بہت دیر سے میں لیکچر دے رہا ہوں، وہ بھی آئی ہے یہاں پر، کافی لمبا لیکچر ہو گیا. آپ اس کو بھی اتنا لمبا کیوں بولے جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہو رہا ہو ایسا. تو ابھی وہ صبر کر رہی ہے کہ نہیں پتہ نہیں مجھے. اب سنیں، ابھی والا، رائٹ ناؤ. ایسے ہی مثال کے طور پر جیسے آپ کا باس ہے، آپ کی سیلری کا ڈے ہے، آپ کو سیلری چاہیے، پیسہ چاہیے آپ کو. آپ کا باس ٹریفک میں پھنس گیا، 5:30 بجے آپ کو نکلنا ہے، آپ کو فلائٹ پکڑنا ہے، عمرے کے لیے آپ جا رہے ہیں، سیلری چاہیے آپ کو، آپ کا باس ٹریفک میں پھنس گیا ہے. آپ فون پہ فون لگا رہے ہیں، 5 بج گیا، 5:30. آپ کا دوست کہتا ہے آ کے، کیا اتنی فکر کر رہا ہے، اپنا باس اچھا آدمی، دے دے گا سیلری. ارے دے دے گا، لیکن مجھے ابھی چاہیے سیلری، آئی وانٹ اٹ رائٹ ناؤ. کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہیں گے کہ نہیں؟ اب مجھے نکلنا ہے ابھی، وہ اچھا آدمی ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو ابھی چاہیے. مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر، آپ بہت بھوکے ہیں، بھوک لگ رہی ہے آپ کو بہت، آپ گھر جاتے ہیں اپنے، اور آپ کی وائف کہتی ہے اگلے ہفتے کیا کھاؤ گے؟ ہاں، اگلے ہفتے کیا بناؤں؟ ارے مجھے ابھی کھانا دو، اگلے ہفتے کی بعد میں فکر کریں گے، پہلے ابھی تو کھانا دو، مجھے ابھی بھوک لگ رہی ہے. تو یہ ہے رائٹ ناؤ. یعنی اگر آپ کا آج ٹیک کیئر ہو گیا تو آپ پھر بعد کے لیے پلاننگ کر سکتے ہیں، فیوچر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ابن عباس کو اللہ کے رسول نے ایک لقب دیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ایک لقب دیا تھا، ان کو ٹائٹل دیا تھا. بڑے ہمنگ ہو رہی ہے، اس کو بیس کم کریں گے. جو بتائے گا انشاءاللہ میں سلمان صاحب سے کہوں گا کہ کچھ اس کو تحفہ دیں. اپنی میں نے ان کے اوپر ڈال دیا. ابن عباس کو کیا ٹائٹل دیا گیا بتائیے آپ؟ جی نہیں، میں قرآن کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. جی لگتا ہے گفٹ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے، میں نے بتایا بھی نہیں کیا ہے وہ، اسی لیے نہیں بتایا کہ شاید اٹریکٹیو لگ جائے. تو ابن عباس کو کہا گیا ہے ترجمان القرآن، یعنی قرآن کے جو مفسر. اب ہم دیکھیں گے اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اگر مفسرین کے پاس ابن عباس کی اوپینین آ جاتی ہے تو پھر وہ کسی کی اوپینین لیتے نہیں ہیں، بولے نہیں یہاں پر یہی میننگ جو ہے وہ صحیح ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ابن عباس کو کیا ٹائٹل دیا؟ ترجمان القرآن. ابن عباس کہتے ہیں کہ الرحمن جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے، اور الرحیم جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے. ہم اتنی دیر سے الرحمن الرحیم کی بات کر رہے ہیں، ابن عباس نے ایک جملے میں بتا دیا. الرحمن جو ہے وہ اس دنیا کے لیے ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے. اور آخرت کیا ہے؟ پرماننٹ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ابن عباس نے ایک جملے میں ماشاءاللہ بتا دیا کہ الرحمن اس دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے کیا ہے؟ الرحیم. تو
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الرحمن ہے اور الرحیم بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ ایک صاحب تھے، انہیں کنڈر گارڈن ٹیچ کرنے کا بڑا شوق تھا، بچوں کو پڑھاتے ہیں کنڈر گارڈن کی، بڑا ٹف جاب ہے، بڑا مشکل جاب ہے بچوں کو پڑھانا۔ تھوڑا سا بیس کم کریں گے تو یہ ہمنگ ساؤنڈ آ رہی ہے اس میں، بیس کو کم کریے تھوڑا۔ تو کنڈر گارڈن کو پڑھانا یعنی چھوٹے بچوں کو پڑھانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو ایک صاحب کہہ رہے نہیں میں تو ایکسپرٹ ہوں، مجھے آپ دئیے موقع، میں پڑھاؤں گا بچوں کو۔ بولے اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کلاس سے جائیے آپ۔ اور وہ گئے اندر، انہوں نے کہا بچوں آج میں تمہیں کہانی سناؤں گا۔ اور بچے بڑے دلچسپی کے ساتھ، ماشاء اللہ کیا کہانی تھی، واہ واہ مزہ آ گیا، بچوں چلو کچھ کھیلتے ہیں ہم، کھیلنے لگے۔ دوسرے دن گئے، کھیلنا شروع کر دیا۔ تیسرے دن گئے تو کہنے لگے چلو کچھ الٹا سیدھا کام کرتے ہیں، الٹا کھڑے ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کرتب دکھائے انہوں نے بڑے بڑے، اور ان کرتب دکھانے کے بعد بچے بڑے خوش۔ چوتھے دن جب وہ گئے کلاس میں تو انہوں نے بچوں سے کہا بچوں کتاب کھولو۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، ہاں کتاب کھول لی؟ تو ایک بچے نے کہا ہے الٹا کھڑے ہو کے دکھاؤ۔ بولا ہے کہانی سناؤ، کنڈر گارڈن کے بچے۔ اور ایک بچہ اٹھ کے پیچھے جا کے دیوار پہ کچھ لکھنے لگا، دیوار پہ لکھ رہا ہے، دیوار پہ لکھنا شروع کر دیا اس نے۔ ٹیچر دیکھ رہا ہے، وہ ٹیچر کو بھی دیکھ رہا ہے کہ ٹیچر مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن لکھ رہا ہے، دیوار پہ پین چلا رہا ہے۔ تو اس کا دوسرا دوست کلاس کا بولتا ہے ٹیچر دیکھ رہا ہے؟ مجھے پتا ہے، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، ہی از اے نائس گائے۔ تو کیا ہوتا ہے جب ہم بہت زیادہ نائس ہو جاتے ہیں کسی کے لیے تو لوگ فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا الرحمن الرحیم تو اللہ تو الرحمن الرحیم، ہم بات کر چکے ہیں اس بات کے بارے میں، اللہ تو الرحمن الرحیم، اسی لیے اللہ نے کہا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کے دن کا مالک بھی ہے۔ فرض کیجیے آپ کا ایک سلیو ہے، آپ کا ایک غلام ہے، اور آپ نے اس غلام سے کہا کہ یہ لائن کھینچ دی میں نے، اب اس لائن کے اس پار مت جانا، لائن میں نے کھینچ دی، اس لائن کے اس پار نہیں جانا۔ اور جو مالک تھا وہ جا کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اب یہ سلیو جو ہے، یہ غلام جو ہے، یہ گیا اس لائن کے آس پاس ٹہل رہا ہے، اور اس کا پیر پھسل گیا، اور وہ لائن کے اس پار جا کے، لائن کے اس پار اس کا پیر رکھ گیا جا کے۔ اس نے فوراً مالک کی طرف دیکھا، مالک دیکھ رہا ہے اس کو، اس نے واپس سے پیر جو ہے لائن کے اس طرف لے آیا۔ دوسرے دن وہ پھر لائن کے آس پاس کھیل رہا ہے، اور جان بوجھ کے اس نے پیر جو تھا وہ لائن کے اس پار رکھ دیا۔ مالک خاموش ہے، دیکھ رہا ہے، پیر رکھا لائن کی اس طرف، پھر واپس لے آیا۔ تیسرے دن دیکھ رہا ہے کہ اس کے دونوں پیر اس سائڈ ہیں، دونوں پیر اس سائڈ گئے اور واپس آ گئے۔ چوتھے دن دیکھ رہا ہے مالک کہ وہ تو اسی سائڈ ہے، اب وہ اس سائڈ آ ہی نہیں رہا ہے، خاموش ہے۔ مالک بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، بلاتا ہے پانچویں دن، بولے کیا ہوا؟ بولے جتنی بار بھی تم اس لائن کے اس پار گئے وہ سارا میں نے نوٹ کیا ہے، ایک ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، سمجھ رہے؟ اور اب جتنی بار تم گئے اتنی بار میں تم کو پنش کرنے والا ہوں۔ تو مالک یوم الدین، دین جو آتا ہے لفظ دین سے آتا ہے، لون۔ جب آپ کسی کو لون دیتے ہیں تو پورا واپس لیتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو پورا سود سمجھ لیتے ہیں، آج کل کے لوگ تو سود بھی لے لیتے ہیں، لیکن پورا کا پورا جتنا لون دیتے ہیں ہم اتنا واپس لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسٹ بھی ہے، انصاف پسند ہے، جیسا کرو گے ویسا اس کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کو پنش کرے اگر آپ اس کی نافرمانی کریں گے۔ تو ہم کبھی کبھی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں چیزوں کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ اور اسی طرح سے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یعنی جب آپ کو اللہ کا تعارف ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
تو اب اللہ یہ نہیں کہہ رہا آپ کہو تم کہ ہم تمہاری عبادت کریں گے، بلکہ بندہ خود اپنے الفاظ میں کہتا ہے، یہ بندے کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اب میں تجھے جان لیا ہے اللہ کہ تو رب العالمین ہے، تو الرحمن ہے، تو الرحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی بندگی کروں گا اور تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگوں گا۔ یہ بندے کی طرف سے آٹومیٹک اپنے آپ ہی اس کے اندر سے آواز آئے گی جب وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا تعارف کیا ہے اور اس کو جان لے گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب عبادت جو ہے، عبادت کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ یہی ہے عبادت۔ عبادت میں ورشپ ہے شامل، لیکن اگر 24 گھنٹے کا ہم وقت نکال کے دیکھیں گے تو ہم کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہیں بتائیے آپ؟ اگر ہم عبادت کا معنی صرف ورشپ لے لیں، کتنی دیر عبادت کرتے ہیں 24 گھنٹے میں سے؟ 1 گھنٹہ؟ ہاں 1 گھنٹہ بس؟ تو 23 گھنٹے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے اسلام میں کانسیپٹ آف ہالیڈے نہیں ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں 5 دن میں نے آپ کے لیے کام کیا، اب ویکینڈ میرا ہے، اب میں جیسا دل چاہے اپنی لائف جو ہے وہ گزاروں گا۔ 5 دن میں نے تمہارے لیے کام کیا نا، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے میرا، اب میں جیسا دل چاہے جیوں گا۔ نہیں، اسلام میں دیر از نو کانسیپٹ آف ہالیڈے۔ اس لیے عبادت کے اندر ورشپ بھی آتی ہے، عبادت میں سلیوری بھی شامل ہے، یعنی آپ ورشپ بھی کر رہے ہیں اللہ کی اور ساتھ میں اللہ کے غلام بھی ہیں آپ۔ تو اگر میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں تو میں ورشپ کر رہا ہوں اللہ کی، اور پھر میں عصر کی نماز پڑھنے گیا تو کیا ہوا؟ تو بھی میں ورشپ کر رہا ہوں۔ لیکن ظہر اور عصر کے درمیان میں کیا کر رہا ہوں؟ میں فلم دیکھنے چلا گیا، ہاں، تو یہ عبادت کہلائے گی؟ ماشاءاللہ آپ نے ظہر پڑھی، جا کے فلم دیکھی، فلم دیکھ کے آ کے ماشاءاللہ عصر بھی پڑھی، ہاں کیا مسلمان ہے۔ اور ماں باپ فخریہ بیان کرتے ہیں ہمارا بیٹا آل راؤنڈر ہے، سچی 5 وقت کا نمازی پڑھتا ہے، فرسٹ ڈے فرسٹ شو بھی جاتا ہے، کتنی اس کی گرل فرینڈ ہے، الحمدللہ آل راؤنڈر ہے۔ تو یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت میں آپ نے پورا دن روزہ رکھا اور روزہ کس سے کھولا؟ تو یہ آپ سلیو نہیں ہوئے اللہ کے، تو یہ مکمل عبادت جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ ورشپ کر لیا آپ نے، روزہ رکھ لیا دن بھر، لیکن اب آپ روزے کے بعد آپ کو سلیو ہونا چاہیے، یعنی آپ کی ہر چیز عبادت بن جائے، آپ کا سونا، آپ کا کھانا، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، ہر چیز، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں آپ کی عبادت بن جائیں۔ اس کے لیے آپ کو 24 گھنٹے اللہ کا سلیو بنا رہنا پڑے گا۔ تو وہ ہے صحیح عبادت۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں۔ آن یا نستعین جو لفظ ہے، یعنی کہ اگر آپ کا ٹائر پنچر ہو گیا اور آپ اس کو بنانے لگے، جیک ویک لگایا آپ نے، ایک بھائی صاحب نکلے وہاں سے، اگر ذرا ہاتھ لگانا، اور انہوں نے آ کے جیک ویک لگایا، آپ کا ہیلپ کی، تو یہ ہو گیا نستعین، آن جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی آپ نے خود بھی محنت کری اور ساتھ میں دوسرا آدمی نے آپ کی مدد کر دی ساتھ میں، تو یعنی آپ کی محنت بھی درکار ہے نستعین کے اندر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ کی خود کی محنت بھی درکار ہے۔ اگر آپ کی خود کی محنت نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں مکمل طور پر مدد آ جائے آپ کو، تو وہ نستعین نہیں ہوگا۔ کئی لوگ آپ کے پاس جاب کیوں نہیں ہے؟ نہیں، اللہ نے ولی نہیں کرا مجھے جاب ملے، اللہ تعالیٰ نے دی نہیں مجھے جاب، میں کیا کروں؟ ارے محنت تو کرو، خود تو محنت کرو پہلے۔ بدر میں جب فرشتوں نے مدد کی صحابہ کی جنگ بدر کے اندر، تو ایسا تھوڑی تھا کہ فرشتے پہلے سے جنگ بدر میں ویٹ کر رہے تھے مسلمان آئے نہیں ابھی تک لڑنے، ہاں ایسا نہیں تھا، بلکہ مسلمان گیا لڑنے اور اس کے بعد فرشتوں اللہ کی طرف سے مدد آئی فرشتوں کے ذریعے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آلریڈی آگ جو تھی وہ فریز نہیں تھی، ٹھنڈی نہیں تھی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے، اس کے بعد وہ کول ہوئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ تو ہماری محنت جو ہے وہ درکار ہے۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو پہلے ہمیں اپنا پارٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ ہمارا پارٹ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم، اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان اور جن کو نہیں بنایا صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، بس
یہی ہمارا زندگی کا مقصد ہے. تو ہمیں پہلے اپنا مقصد جو ہے وہ بتانا پڑے گا اور ہمیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. عبادت ہم نے اپنی طرف سے کوشش کرنا پڑے گی عبادت کرنے کی, پھر اللہ کی مدد آئے گی. تو یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور بھی سورہ فاتحہ کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں لیکن وقت جو ہے اجازت نہیں دے گا. یقیناً ہم صرف اللہ کے بندے بن جائیں, اللہ کی بندگی کرنے لگیں, تو اگر ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں, ہم کسی نہ کسی کی تو بندگی کر رہے ہیں ہم, چاہے وہ پیسہ ہو, اسٹیٹس ہو, ہماری فیملی ہو, کسی نہ کسی کی عبادت میں مشغول ہیں ہم. تو ہمیں صرف اللہ ہی کی بندگی کرنا ہے اور اسی سے ہمیں مدد طلب کرنا ہے, اور دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں اسی کا بندہ بنائے. آمین. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہی وہ شعر ہے کہ جسے تم تکلیف ہو رہی ہے, تمہیں مشکل ہو رہی ہے اللہ کے سامنے جھکنے سے, اس کا بندہ بننے سے, یقین مانو اگر تم وہ کر گئے تو 1000 سجدوں سے تمہیں آزادی مل جائے گی. کہاں کہاں تم جا کے ماتھا نہیں ٹیکتے, کہاں کہاں جا کے تم ریکویسٹ نہیں کرتے اور جی حضور نہیں کرتے, کیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے تم میرے بندے بن جاؤ, سارے سلیوری سے تمہیں آزادی مل جائے گی. اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. الہ آباد کے لوگوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, IERO کو, کہ انہوں نے دوبارہ مجھے موقع دیا الہ آباد آنے کا. اور ماشاءاللہ یہاں کے لوگ کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سٹی کا نام ہی کیا ہے, الہ آباد یعنی اللہ کی سٹی. ہاں, تو بار بار الہ آباد بولیں گے اللہ تو یاد آ ہی جائے گا, لیکن پھر بھی ہم اپنے بچے کا نام رکھ دیتے ہیں عبداللہ, لیکن وہ عبداللہ جو ہے بیچارہ صرف نام کا ہی عبداللہ رہتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی اسلام کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے, یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں. اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الہ آباد کے جو مسلمان ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے, پلٹیں گے, اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے, ایک بہتر مسلمان لوگوں کا جو اخلاق ہے وہ ظاہر کریں گے غیر مسلمین کے سامنے. اور انشاءاللہ اسی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں آخرت میں کامیابی دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت اور دنیا میں دونوں میں کامیابی دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.